السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا الی آخر هذه الآیہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، آج ایک بہت ہی اہم معاملے کو آپ کے سامنے شیئر کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ اس طرح کے معاملات پر میں عام طور پر گفتگو کرنے کا عادی نہیں، لیکن چونکہ میرا نام دین سے جڑا ہوا ہے اور امت کے بہت سارے کاموں سے جڑا ہوا ہے، تو بہت ساری چیزیں ہمارے متعلق ایک پروپیگنڈا کا شکار بن جاتی ہیں اور بہت ساری افواہیں گرم ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں خاص طور پر پروگراموں کو لے کر کے آج کل کے جو جلسے ہیں، مجھے کافی دنوں سے اس بات کا خدشہ بھی تھا اور میں کئی دنوں سے اس بات کے انتظار میں بھی تھا کہ ایک آپ کے سامنے اعلان شائع کر دوں کہ ہمارے پروگراموں کے متعلق جو دور دراز رہنے والے لوگ ہیں ان کے ہاں کیا کیا افواہیں اڑائی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، آج جس اہم مسئلے کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے آیا ہوں، بہار کا ایک شہر اورنگ آباد ہے، وہاں پر ایک عرس حضرت سید شاہ وجیہ اللہ احمد قادری رضاقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سالانہ ہوا کرتا ہے، یہ 16 دسمبر کو غالباً وہاں پر عرس منعقد تھا اور اس عرس کے پوسٹر میں میرا نام شائع ہوا ہے۔ اس کو لے کر آج سوشل میڈیا میں ایک بہت ہی گھٹیا قسم سے میرے متعلق تہمت اور ایک بہت ہی بڑی بہتان تراشی کی گئی ہے اور مجھ پر ایک جھوٹا الزام لگا کر وائرل کیا جا رہا ہے۔ اس کی حقیقت میں آپ کے سامنے آج رکھتا ہوں۔ 16 دسمبر کو آلریڈی ہم نے کئی مہینوں پہلے بنگلور میں پروگرام دیا ہوا تھا۔ بنگلور کی قادریہ مسجد عیدگاہ قدس صاحب میں 16 دسمبر کو ہمارا پروگرام طے تھا۔ اس کے علاوہ میں کرناٹک آنا ضروری تھا میرا، اس لیے کہ میرے گھر میں شادی تھی 16 دسمبر کو ہی، اور اس کی اور ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ 11 دسمبر سے لے کر 15 دسمبر تک مجھے موریشیز رہنا تھا۔ صرف اور صرف یہ 16 دسمبر گھر میں شرکت نہیں ہو پا رہی، اس لیے میں نے وہ 5 روزہ دورہ کینسل کیا۔ اب یہ سب بات آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اب عرض کرتا ہوں، ٹھیک 9 دسمبر یا 8 دسمبر کی تاریخ تھی، میں بہار میں موجود تھا۔ یہ پوسٹر میرے پاس آیا جس کو ابھی آپ کے ویڈیو میں شیئر کر دیا جائے گا۔ یہ بہار کا، بنگلور والوں نے مجھے یہ پوسٹر بھیجا، کہا کہ حضرت آپ نے 16 دسمبر ہمیں تاریخ دی ہے اور 16 دسمبر کا ہی ایک پوسٹر بہار میں بھی وائرل چل رہا ہے۔ تو پہلی بات میں نے دیکھا، پہلی نظر میں شوق ہوا کہ یہ تاریخ تو ہم نے کسی کو دی نہیں، دوسرے کو۔ پھر میں نے رابطہ کیا اپنی آفس پہ، جو ذمہ دار ہیں صرف 2 ہی حضرات ہماری تاریخ دیکھا کرتے ہیں، ایک اویس ملا اور ایک رضا قریشی۔ ان سے میں نے رابطہ کر کے پوچھا تو انہوں نے منع کر دیا کہ بہار میں کوئی جلسہ اس تاریخ کو نہیں دیا گیا ہے۔ اب پھر اس کے بعد میں نے پھر لوگوں سے معلوم کیا، جو یہ صاحب مجھے بنگلور سے پوسٹر بھیجے تھے، میں نے کہا کہ یہ پوسٹر جہاں سے شائع ہوا ہے اس خانقاہ سے ہمارا رابطہ کروائیے۔ تو اس خانقاہ کے جو صاحب سجادہ ہیں، ضیاء قادری صاحب ادام اللہ اقبالہ، اور غالباً یا صبا صاحب ہیں، ان کا نمبر بھیجا گیا۔ ان کو ہمارے آفس سے فون گیا، 8 دن پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 8 دن پہلے اس جلسے کے فون گیا ان کو اور بتایا گیا کہ یہ جلسہ آپ کو دیا نہیں گیا، آپ نے پوسٹر میں کیسے نام شائع کیا؟ تو انہوں نے کہا کوئی اعظم نام کا ایک شخص ہے، اس نے ہم کو آپ کی ڈیٹ دلائی ہے اور ہم نے اس کو 51,000 روپے ڈال دیے ہیں، اور آپ کی طرف سے ٹکٹ کے لیے بھی اس نے 28,000 روپے کا مطالبہ کیا ہے، ہم نے وہ بھی بھیج دیا۔ یہاں رک کر کے میں اپنے ناظرین سے ایک بات کہتا ہوں، یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ ہماری جانب سے کوئی مطالبہ کیا جاتا ہو۔ اللہ شاہد ہے، اللہ شاہد عدل ہے کہ آج تک میں نے ہزاروں کی بات تو چھوڑے، 1 روپیہ بھی کسی سے مطالبہ کیا ہو میری تقریر کو لے کر، میرے جلسے کو لے کر، وہ میرے پاس ثبوت پیش کرے۔ قیامت تک وہ ثبوت نہیں لا سکیں گے، اس لیے کہ آج تک میں نے کبھی کسی سے مطالبہ نہیں کیا، اور میں دعا بھی یہی کرتا ہوں کہ اللہ مجھے آخری سانس تک اسی طرح سے رکھے،
میں نے کبھی جلسوں کو نہ پیشہ بنایا ہے، نہ میری تقریروں کو کہیں بیچا ہے۔ میں اس کو ناجائز و حرام سمجھتا ہوں۔ جہاں پر بھی گئے ہیں میں ابھی تھوڑے ثبوت پیش کروں گا، لیکن یہ صبا صاحب سے جب بات ہوئی رضا قریشی صاحب کی، ان کو سب بتایا گیا کہ یہ فراڈ ہوا ہے آپ کے پیسے نہ ہمارے پاس بھیجے گئے ہیں، نہ آپ نے ہمارے کسی ٹیم سے رابطہ کیا، نہ ہم کسی اعظم کو جانتے ہیں، اور انہوں نے ایک اور نام ذکر کیا شمشیر، یہ کوئی ہماری ٹیم میں موجود نہیں ہے۔ اس طرح کے گھپلے چل رہے ہیں، کچھ بیچ کے دلال لوگ اس طرح سے تاریخ کے نام پر لوگوں سے پیسہ اینٹھ رہے ہیں۔ خیر، جو ڈاکو ہے اس کا کام ہے ڈاکہ ڈالنا۔ صاحب سجادہ کو جب 8 دن پہلے یہ چیز بتا دی گئی تھی اور انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہو گئی، وہ ریکارڈنگ موجود ہے، ابھی میں اس کے ساتھ وہ ریکارڈنگ بھی شیئر کرتا ہوں۔ رضا قریشی نے جو صاحب سجادہ صبا صاحب کو پہلے فون کیا، اس کی کال ریکارڈنگ موجود ہے ہمارے پاس، آپ اس کو سن لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد رضا قریشی ہے۔ میں بامبے مفتی سلمان اظہری صاحب کی آفس سے بات کر رہا ہوں۔ ہیلو، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بولیے۔ ہاں، کوئی تاریخ کے تعلق سے بات ہوئی تھی، آپ کو کسی نے کوئی تاریخ دے دیا ہے، وہ آپ بتائیں گے کس نے تاریخ دیا ہے آپ کو، یا کیا ماجرا ہے اس کا؟ معاملہ یہ ہے کہ ایک اعظم صاحب ہیں۔ کون ہے یہ اعظم صاحب؟ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ یہ لکھنؤ اچھا کے رہنے والا ہیں، بامبے میں ابھی حال مقام ان کا بامبے ہے۔ اچھا، آپ جانتے ہو؟ ہے تو جی، اچھا جی بولیے۔ انہوں نے ہی بات کیا تھا۔ کس سے؟ چلو اندر۔ انہوں نے جو ہے تو یہ سلمان اظہری صاحب سے بولا کہ ہماری بات ہوئی ہے۔ نہیں، انہوں نے تو کبھی بات نہیں کی حضرت سے، اب بھی میری حضرت سے بات ہوئی۔ آپ کے سامنے بات کیا تھا انہوں نے مفتی سلمان اظہری صاحب سے؟ نہیں، ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ صاحبانے میں بات کیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ یہ 22 نومبر سے پہلے کی بات ہے۔ اچھا، 22 نومبر کو انہوں نے تاریخ دیا کس نے؟ کہ اعظم صاحب نے کہ حضرت نے قبول کر لیا ہے۔ اعظم صاحب نے؟ جی ہاں، پھر؟ تو پھر ہم نے اس کو جو ہے تو 26 کو پوسٹر چھپوا دیا ہم نے، اور انہوں نے ٹکٹ کے لیے جو ہے تو وہ سیف نام کے آپ کی ٹیم میں کوئی ہیں؟ نہیں، کوئی نہیں ہے ایسا نام۔ سیف کیا نام ہے؟ پورا نام بتائیے۔ کہاں رہتا ہے یہ سیف؟ محمد سیف احمد۔ یہ کہاں رہتے ہیں؟ وہیں بامبے کے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر؟ تو انہوں نے 2 کا ٹکٹ بنوا کے بھیجا۔ کس کا؟ سلمان احمد ہاں ہاں، اور محمد سیف کے نام سے۔ اچھا، کون سی تاریخ کا؟ 16 تاریخ کا۔ اچھا، پھر؟ ہم نے جو ہے تو ان کو پیسہ بھی بھیج دیا۔ وہ حضرت کے لیے 51,000 روپے انہوں نے بولا، وہ 51,000 وہ بھی بھیج دیا۔ کنہوں نے کہا؟ احمد؟ 25,000 اعظم نے۔ اعظم صاحب نے۔ سیف نے مانگا ہے پیسہ تو سیف تو یہ اعظم صاحب ابھی کہاں ہیں؟ وہ تو ابھی بامبے ہی میں۔ تو آپ نے ان کو بتایا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب سے آپ کی بات ہوئی ہے؟ ایسی تو کوئی تاریخ نہیں ہے۔ اور حضرت کیا نام بتایا آپ اپنا؟ میرا نام محمد رضا قریشی ہے۔ مفتی صاحب کے تاریخ کے جو معاملات ہیں، میں اور میرے ساتھ ایک اویس کر کے ہم دونوں ہی دیکھتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی تیسرا تاریخ نہ لیتا ہے نہ دیتا ہے، اور ہم دونوں بھی جو تاریخ دیتے ہیں وہ بنا حضرت کو اطلاع کیے، مشورہ کیے نہیں دیتے۔ نہیں تو قریشی صاحب جی حضرت، ہم نے جو ہے جی یہ تاریخ ان کے کہنے پہ دیا، اور اسی پیمانے پہ ہم نے تیاری بھی آپ کیا۔ کو ان سے بولنا چاہیے نا کہ ایک بار مفتی صاحب کی ریکارڈنگ آپ ہمیں بھیج دیجئے، کہ جیسے ہماری تاریخ کنفرم ہو گئی ہے، مفتی سلمان اظہری صاحب کی ریکارڈنگ بھیج دیجئے۔ اب کوئی بھی آ کے آپ کو کہے کہ میں فلاں کی تاریخ آپ کو دلا دوں گا، میری ان سے بات ہو گئی ہے، مجھے اتنی رقم دے دیجیے، تو آپ دے دیں گے انہیں؟ اب میں آپ کو بولوں کہ میں مودی پرائم منسٹر کو آپ کے یہاں لے آؤں گا، ٹھیک ہے، 1 لاکھ روپے مجھے دے دیکھیے یہ بات دیگر ہو گئی، لیکن ہم آپ کو بتا رہا
जी कि वो वहाँ रहते हैं। हम उनको कल आपके, उन्होंने तो हमको बोला कि हम उनसे लेटर मांगा था जी तो कि कंफर्मेशन लेटर दे दीजिए। जी तो तो वो बोले कि हम दे देंगे, लेकिन हम जा रहे हैं अभी अहमदाबाद, हाँ हाँ। वहाँ से लौटते हैं तो हजरत के यहाँ से हम लेके भेज देंगे। तो देखिए ऐसी बात है, कोई आजम जो भी है उसने आपको ठग लिया है, आपके पैसे उसने ठग लिया है। ना हम किसी आजम को जानते हैं, ना किसी हम सैफ को जानते हैं, ना कोई आजम मुफ्ती साहब से राब्ता किया, ना हमसे राब्ता किया, ना आपकी भिजवाई रकम हमारे तक पास पहुंची। सबसे पहली बात, अव्वल सबसे ये चीज़ है, हम ना हदिये के तय करते हैं, और जो हदिया का मामला है उसमें हम जाते भी नहीं है। मतलब तय कर लेना 51,000 चाहिए या 2,000 चाहिए, हमारे ये सब मामला नहीं है। ठीक है, यही सोच के आपको समझ आ जाना चाहिए था कि कोई आदमी आपको गलत बोल रहा है कि वो 51,000 रुपया हदिया मांगे। इसी से आपको समझ जाना चाहिए था। अभी कम से कम 150 से 200 प्रोग्राम मुफ्ती साहब ने किए हैं, आप कहीं पर भी पता लगा लीजिए। हम कभी हदिया लेते भी नहीं है और तय भी नहीं करते। मतलब जैसे उनको पहले से हम बता देते ना, ऐसा नहीं है। जो दे दिए रख लिए, नहीं दिए तो भी ठीक, ऐसा मामला होता है। तो आप जाइए पुलिस स्टेशन में, वो आजम की कंप्लेंट, आजम की फोटो है आपके पास? फोटो वगैरह है? फोटो भी नहीं है, लेकिन मिल जाएगा, जी मिल जाएगा। हाँ, तो उसकी फोटो ले लीजिए और पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करवाइए। ठीक है, इसका मुफ्ती सलमान नजरी साहब का कोई लेना देना नहीं है। आपके साथ ठगी हुई है, किसी ने आपको ठग लिया है। 51,000 रुपया ले लिया, और क्या लिया आपसे? 28,600 टिकट का। कितना पैसा लिया टिकट का? 28,600। तो 51,000 और 28,000, तकरीबन 80,000 रुपया हो गया। 80,000 रुपये आपके पानी में चले गए। अच्छा ये बताइए, तो ऐसे शायद कि 16 तारीख को होगा कैसे? नहीं होगा हजरत, 16 तारीख को उनके घर में शादी है, इसके लिए वो हुबली जा रहे हैं, उनका वतन है वहाँ पे हुबली में, और दोपहर की शादी है, और शाम में उसी दिन 16 तारीख को हुबली से करीब एक बेंगलोर करके जगह है, वहाँ की उन्होंने तारीख हमने ऑलरेडी दी है, तो वो वहाँ जाने वाले हैं। तो आप आपका पोस्टर वापस ले लीजिए, एक मैसेज डाल दीजिए, और आजम के खिलाफ जाके पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेंट कीजिए। ठीक है, हमारी जानिब से आपको क्या लगेगा कंप्लेंट करने, वो भी हम दे देंगे। आप चाहेंगे तो हम लेटर हेड पे लिख के दे देंगे कि ऐसा किसी आजम साहब को हम नहीं जानते, उसके अंदर मुफ्ती सलमान नजरी साहब की हम साइन भी करवा देंगे। ठीक है साहब? ठीक है, जी हम आपसे कल दिन में बात करेंगे। जी, ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम बताया था? मेरा नाम मोहम्मद रजा कुरैशी है। ठीक है सर। अच्छा, वो आप ये बता रहे थे कि आजम ने आपको कोई आईडी भेजा था मुफ्ती साहब की टिकट निकालने के लिए। आईडी नहीं भेजा था, वो टिकट ही भेजा था। टिकट ही भेजा था, चलिए ठीक है, वो टिकट आप मुझे भेज दीजिए, ताकि मैं ये तो चेक कर लूँ कि टिकट फर्जी है कि ओरिजिनल है। ठीक। हाँ ठीक है, या हो सकता है वो फर्जी टिकट आपको भेज के वो 28,000 भी उसने रख लिया हो, है ना? भेजिए भेजिए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। बहुत हफ्तों से आपके पैसे चले गए। अल्लाह हाफ़िज़। जो जलसे के 8 दिन पहले जो साहब सज्जादा से बात हुई, फिर उसके बाद दिन गुजरते गए, हमने सोचा कि उनको आगाह कर दिया गया है, 8 दिन पहले वो अपना इंतज़ाम कर लेंगे। लेकिन जलसा होने के बाद दूसरे दिन हमारे पास एक क्लिप आती है, उसी जलसे पर, उसी उर्स खानकाह के उर्स के मिंबर पर खड़े होकर एक खतीब साहब हैं जो पोस्टर भी हाथ में लिए हैं और टिकट भी हाथ में लिए हैं, और फिर मेरे नाम का ऐलान करते हुए यूँ कह रहे हैं कि 1,51,000 रुपये इनको दिए गए, 2 मरतबा टिकट इन्होंने बनवाया, और उसके बाद जलसे में नहीं आए, क्यों नहीं आए वो बताएं। मैं उन मौलवी साहब से कहता हूँ, ज़रा तो खुदा का खौफ करें और अपने इल्म का इस्तेमाल करें। मैं अदब करता हूँ आपका, इसलिए कि आपको सबसे पहली चीज़ जो आपके हाथ में टिकट है उसी को अगर आप देख लेते, क्योंकि आपके साहब सज्जादा ने वो टिकट हमें भेजा है हमारी बात पर। आप अगर ज़रा भी पढ़े लिखे हों तो उसको देखते, वो डमी टिकट है, कोई कंफर्म टिकट नहीं भेजी गई आपको। आपको उसी वक्त अंदाज़ा हो जाना चाहिए था, गो IBIBO या किसी ऐप से किसी ने बुकिंग मारकर
اور لاسٹ آنے تک اس پر لکھا ہوا ہے پے ناؤ، یعنی پیسہ ابھی آپ کو بھرنا ہے، وہاں تک کا اسکرین شاٹ لے کر اس کا پرنٹ آؤٹ آپ کو بھیجا گیا اور آپ اس کو ٹکٹ کہہ رہے ہیں. اور پھر ایک جگہ کہتے ہیں کہ 6 لوگوں کا ٹکٹ نکلوایا، اور ایک کہتے ہیں کہ بنگلور سے نکالا، ممبئی سے نکالا. جھوٹ، سراسر جھوٹ. آپ کو کسی نے چونا لگایا اور اس کا الزام آپ مجھ پر ڈال رہے ہیں. آپ کو کسی نے دھوکہ دیا ہے اور آپ مجھ پر تہمت لگا رہے ہیں. اور اس قدر گھناؤنی تہمت ہے یہ کہ پوری امت میں آپ نے انتشار برپا کر رکھا ہے. جتنے لوگوں کا دین ریلیٹڈ ہے مجھ سے، ان کے جذبات کو آپ نے ٹھیس پہنچائی ہے. بہرحال میں اس عالم صاحب سے کہوں گا کہ آپ کے ہاتھ میں جو ٹکٹ آپ دکھا رہے ہیں اس کو زوم کر کے پوری قوم کے سامنے دکھا دیں، پھر حقیقت پتہ چل جائے گی کہ کون سی ٹکٹ آپ بتا رہے ہیں. اور پھر ہماری جب کسی سے بات ہی نہیں ہوئی، نہ آپ کی خانقاہ سے کسی نے رابطہ کیا ہے ہم سے، نہ ہماری ٹیم سے، نہ میرے اطراف کسی رہنے والے سے، نہ بات ہوئی، نہ کبھی ہمارا لیٹر پیڈ گیا، کچھ نہیں ہے، اور آپ جلسے سے اعلان کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیوں نہیں آئے، اس کا جواب دیں. میں جواب یہاں تو آپ کو دے ہی چکا ہوں، انشاءاللہ قیامت کے دن بھی میں سوال کروں گا. اور اللہ کی بارگاہ میں یہ مقدمہ رکھتا ہوں کہ آپ نے اتنے بڑی عظیم خانقاہ کے ممبر سے مجھ پر ایک تہمت لگائی ہے اور ایک بہتان لگایا ہے، اور بہتان تراشی اور تہمت کا اس کی سزا کیا ہوتی ہے اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، عالم ہیں. اور ذمہ دار جو خانقاہ کے سجادہ ہیں، میں ان سے کہتا ہوں آپ کے ہوتے ہوئے جب آپ کو 8 دن پہلے آگاہ کر دیا گیا تھا. اچھا، اور یہاں پر رک کر میں کہتا ہوں، ایک صاحب نے آگاہ نہیں کیا ان کو، یہ ہمارے رضا قریشی جو ہماری تاریخ دیکھتے ہیں، انہوں نے باضابطہ آگاہ کیا. وہ 7 منٹ ان کی گفتگو ہے، ریکارڈنگ. اس کے علاوہ ہمارے ایک حافظ اقبال صاحب بنارس کے ہیں، یہ 2 دسمبر کو ہی ان کو میسج کر کے بتا چکے ہیں کہ میری مفتی سلمان اظہری سے بات ہو چکی ہے، وہ آپ کے ہاں نہیں آ رہے ہیں، آپ کو ڈیٹ نہیں دی ہے. وہ بھی میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میری سلمان اظہری صاحب سے بات ہوئی ہے، وہ آپ نے یہ تاریخ دیے نہیں ہے، اور اس نے آپ کی تاریخ لیا تھا ان سے، وہ تو آ نہیں رہے ہیں آپ کے. حضرت یہ سب باتیں میری ان سے 2-3 دسمبر کو ہوئی ہے، اور ان کے پروگرام کے 10 دن پہلے میں نے ان کو آگاہ کر دیا، ان کو بتا دیا. یہ مجھے بار بار فون کر رہے تھے، تو میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کی تاریخ بھی نہیں لی ہے حضرت. اور کلکتہ میں میری حضرت سے بات ہوئی تھی، حضرت نے کہا میں 16 دسمبر بنگلور میں دیا ہوں، آپ کے یہاں کی کوئی تاریخ نہیں ہے. تو اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے ایسی غلط حرکت کی ہے. اس کے علاوہ مشہور زمانہ نقیب اجلاس کفیل انبر صاحب نے بھی آپ کو بتایا ہے. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ان کی بھی ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے، پھر بھی دھڑلے سے سٹیج پر کھڑے ہو کر اتنے آسانی سے الزام لگانا، یہ کہاں کی انصاف پسندی ہے. آج جو امت میں انتشار برپا کر رکھا ہے، مولوی صاحب آپ نے تو اعلان کر دیا اور میرے متعلق 1,51,000 کی بات کر دی. اس کی صفائی کون دے گا؟ قیامت کے دن یہ آپ کے لیے بہت بھاری پڑ جائے گا. اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ جواب آپ کو دینا ہوگا. 1 روپیہ میرے پاس نہیں آیا ہے. اب یہ تو بات ہوئی اس جلسے کی جو میں نے تاریخ دیا ہی نہیں. اس کے علاوہ 8 دن پہلے اورنگ آباد میں رہنے والے میرے ساتھی ہیں مولانا ممتاز نجمی، ان کو بھی میں نے رابطہ کیا اور ان کو واٹس ایپ پہ یہ ساری تفصیلات بھیجی کہ یہ علاقہ آپ کے یہاں سے قریب ہے، آپ جائیے مولانا صاحب ان کو بتا دیجئے کہ ہم نے تاریخ آپ کو نہیں دی ہے، کسی نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، کوئی دھوکہ دیا ہے. اتنی سب چیزیں جب آپ کو پہنچا دی گئی تھی عرس سے پہلے ہی، تو بات صرف اتنی ہے، وہاں کے مجمع میں اپنی بے عزتی کے خوف سے انہوں نے سارا الزام میرے اوپر دھر دیا، یعنی مجھے بلی کا بکرا بنا دیا. وہاں مجمع میں اعلان کرنا آسان تھا، اس لیے اعلان کر دیا کہ وہ نہیں آئے، فون سوئچ آف کر دیا. بہرحال میں ان خانقاہ والوں سے بھی کہوں گا کہ میں آپ سے بڑی عقیدت رکھتا ہوں، ایک بہت بڑی خانقاہ ہے اور اس کا وقار سلامت رہنا بہت ضروری ہے. میں ویڈیو بنانے والا نہیں تھا کہ اہل سنت و جماعت میں انتشار اچھی چیز نہیں ہے، لیکن یہ جو مولانا صاحب کو آپ نے کھڑا کر کے اعلان کروایا، کسی کی عزت اچھالنا آج کے زمانے میں کتنا آسان ہو گیا ہے. نہ تحقیق کی ضرورت ہے، نہ اس سے بات کرنے کی ضرورت ہے. یہ عالم دین جو خطیب ہیں کم سے کم ایک بار مجھ سے فون کر کے پوچھ لیتے کہ میں ممبر پر اعلان کر رہا ہوں آپ کے نام کا، میرا نام ڈھکا چھپا نہیں ہے اور نہ ہی میرا نمبر چھپا ہوا ہے.
ایک بار پوچھ لیتے اور اس کے بعد پھر ان کو جو کہنا تھا. عزت سے کھیلنا کتنا آسان ہو گیا ہے آج. کم از کم علماء کو تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اب دوسری باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ سارے ثبوت میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو ریکارڈنگ ہمارے پاس ہے. یہ سب ہونے کے بعد آج بھی یہ صاحب سجادہ ہمارے رضا قریشی سے بات کرتے ہیں اور پھر تسلیم بھی کرتے ہیں ہمارے سے یہ غلطی ہوئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے حضرت؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ. حضرت میرا نام محمد رضا قریشی ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک 10 دن پہلے آپ سے میں نے بات کیا تھا واٹس ایپ پہ. آپ سے میں نے کال پہ بھی تقریباً 7-8 منٹ بات کیا تھا. اس کی ریکارڈنگ بس موجود ہے. مفتی سلمان نظری صاحب کی جو تاریخ کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس آدمی ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، آپ کے ساتھ ہوا ہے، فراڈ ہوا ہے، آپ کے پیسے چلے گئے، آپ ہمارے سے رابطے میں نہیں آئے، ٹھیک ہے نا، مفتی سلمان نظری صاحب سے رابطے میں نہیں آئے، یہ سب ساری چیزیں تو ہم نے آپ کو پہلے ہی اطلاع کر دی تھی. آپ کو ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ پولیس کمپلینٹ کروا دیجیے. صحیح ہے؟ جی آپ نے بھی تسلیم کیا تھا. ہاں صحیح بات ہے، ہم صحیح جگہ پہنچ نہیں پائے، ہمارے بیچ میں کسی نے دھوکہ کر دیا. تو کل حضرت ایک کلپ میں نے آپ کے جلسے سے سنی ہے جس کے اندر ایک آدمی، ایک مولانا صاحب کھڑے ہو کے بتا رہے کہ ہم نے ٹکٹ نکال دیے تھے، 1,51,000 دے دیے تھے مفتی سلمان نظری صاحب کو، پھر بھی وہ نہیں آئے. یہ تو کتنی بڑی جھوٹی اور کیسی بات ہے نا حضرت. اتنا بڑا کام آپ کے اسٹیج سے ہو گیا. دیکھیے، جب ہم اسٹیج پہ پہنچے تو اس کی تردید بھی کیا ہے. اب وہ کلپ آپ تک نہیں پہنچی ہے تو وہ آپ کو مل جائے گا. ہمارے جانب سے کسی طرح کا کوئی یہ نہیں ہوا ہے. نہیں آپ ٹھیک ہے اس لیے کہ ہم جو ہے جی حضرت. ہم اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھے. اچھا. اور وہ پہلے انہوں نے اعلان کر دیا تھا، اس لیے کہ جب ہم نے سلمان صاحب کو باضابطہ خود نہ ان کے اکاؤنٹ میں دیا اور نہ ہم ان کو جو ہے ہم سے ڈائریکٹ کسی سے بات ہوئی، تو ہم کیوں کریں گے ویسا. اور پلس یہ کہ آج پھر وہ تاریخ کے لیے بھی بات کرتے ہیں کہ 16 جنوری یا 17 جنوری کی تاریخ موجود ہے آپ کے پاس، وہ اور ایک جلسہ کروانا چاہتے ہیں. ہیلو. ہاں السلام علیکم. جی فرمائیے. کہہ رہا ہوں یہ 16 یا 17 جنوری کی تاریخ حضرت کی ہے خالی. 16 اور 17 جنوری کو عمرہ پہ ہے حضرت. اب آگے کی تاریخ کے لیے بعد میں بات کر لیں گے ہم. پہلے یہ معاملہ تو ختم کروائیے. ہم تو وہ معاملہ کے لیے نہیں ہم کہہ رہے. آگے کوئی تاریخ ہم دیکھ لیں گے. نہیں دیکھ لیں گے وہ تاریخ. پہلے یہ مسئلہ ختم کیجیے پھر آگے کی تاریخ کی بات کریں گے ہم. ارے بھیا اسی بات ہم نہیں، وہ نہیں ہم بول رہا. پھر ہم مسئلے کے حل ہی کی ایک صورت جو ہے تو ہے ہمارے ذہن. مسئلے کے حل کے لیے آپ کو ایک جلسہ کرنا ہے کیا؟ ہم کرتے ہیں 16-17 جنوری. میرے عزیزو، یہ سب معاملات سمجھنے کے بعد میں اپنے ناظرین سے کہتا ہوں، ایک کھلا میرا اعلان سن لیں. میرے نام سے اگر کوئی 1 روپیہ بھی مانگتا ہے تو جھوٹا ہے، فراڈ ہے. اڑیسہ میں ایک دھام نگر میں بھی کیس ہوا ہے 8 دن پہلے. ایک ممبئی کا کوئی شخص ان سے 55,000 اینٹ کر چلا گیا جس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. تو پھر ہم نے بر وقت وہاں پر ان سے رابطہ کر کے کہا کہ جب آپ کے ساتھ ایسا فراڈ ہوا ہے تو پولیس کیس کیجیے آپ. یہ صاحب کو بھی ہم نے کہا تھا اورنگ آباد والے صاحب سجادہ سے کہ آپ پولیس کمپلینٹ کیجیے، آپ کے ساتھ فراڈ ہوا. انہوں نے پولیس کمپلینٹ تو نہیں کیا، جلسے میں دھڑلے سے میرے خلاف اعلان کر دیا. لیکن اڑیسہ والوں نے وہ چالاکی دکھائی اور اس کے بعد انہوں نے پولیس کمپلینٹ کیا، FIR کیا، اور 8 دن کے اندر پولیس نے اس بندے کو اریسٹ بھی کیا. آج وہ بندہ اریسٹ ہے، موجود ہے، جس نے 55,000 روپے میرے نام سے کھائے ہیں. یہ جو فراڈ چل رہا ہے اس کو لے کر میں سارے لوگوں کے درمیان ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں. اللہ شاہد ہے، نہ میری تقریر کا کوئی نذرانہ ہے، نہ آج تک ہم نے کہیں طے کیا ہے، نہ ہی کہیں کوئی مطالبہ یا ڈیمانڈ ہے. یہ صاف صاف میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے ایسے جلسے کیے ہیں جہاں ہماری گاڑی بھی نہیں جاتی ہے، نہ ہی کبھی میں نے مطالبہ کیا. مجھے بڑا افسوس ہے، سوشل میڈیا پر کچھ علماء بھی آئے ہوئے ہیں لیکن اتنی غلیظ گفتگو کر رہے ہیں میرے متعلق، سن کر کے بڑا افسوس ہوا کہ کیا یہ علماء کی شان کو زیب دیتا ہے.
بنا تحقیق کے اتنی باتیں گڑھے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا مہنگا مقرر ہے, ان کے لانے لے جانے پر 1 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے. اللہ شاہد ہے, قسم رب ذوالجلال کی, میں نے اتنے 250 کے قریب ابھی جلسے کیے ہیں. آپ کو میں بتاؤں 3 سال کے اندر 250 کے قریب جلسے. ان سارے جلسوں کی میرے پاس سب ثبوتیں موجود ہیں, پروف موجود ہیں. بہار کی اگر بات کروں, بڑے بڑے علماء موجود ہیں وہاں پر جنہوں نے ہماری تاریخ لی ہے, ذرا ان سے فون پر بات کر لیں یا تحقیق کر لیں. دربھنگا میں آیا تھا قاری ریاض صاحب, ان سے پوچھ لیں 1 روپیہ کا ہم نے مطالبہ کیا. بابو حضور شمس اللہ جان صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کے ساتھ جلسہ تھا. بہار میں گیا میں گیا تھا, مفتی نعیم الہدا صاحب قبلہ بیت الانوار کے صاحب سجادہ ہیں عرس میں, ان سے معلوم کر لیں. اورنگ آباد اسی شہر میں گیا ہوں, اورنگ آباد مفتی بدر عالم صاحب صدر المدرسین جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے وساطت سے, اور مولانا نعیم عزیزی صاحب شہزادہ عزیز ملت حافظ ملت کے نبیرہ, ان کے تھرو 1 2 نہیں کئی تاریخیں میں نے دی ہیں. آپ ان سے رابطہ کر کے معلوم کر لیں. اڑیسہ ہے, جھارکھنڈ ہے, بہار ہے, کہیں 1 روپیہ کا ان سے مطالبہ کیا ہے. پورنیہ 22 میں ہم بہار گئے ہیں, علامہ توصیف رضا خان صاحب بریلوی صاحب, ان کے وساطت سے وہاں معلوم کر لیں. مولانا شمیم صاحب یہ رام گڑھ کے رہنے والے, ابھی سبرام پور گیا, سلی گوڑی گیا, کہیں وہاں ہم نے کوئی مطالبہ کیا یا کہیں سے وہاں پیسے ہم نے لیے. کلکتہ گئے ہیں. ان سارے پروگراموں کی بات کر رہا ہوں. مفتی مطیع الرحمن صاحب قبلہ مستر نوری ادام اللہ اقبالہ, ان کی وساطت سے دیوگڑھ ابھی جلسہ کر کے آیا. آپ ان سے معلوم کر لیں. یہ اتنے اکابر شخصیات کی بات میں کر رہا ہوں جو بہار میں جن کے ذریعے سے میں گیا ہوں. میرے عزیزو, نہ میں نے گاڑی کا کوئی مطالبہ کبھی کیا ہے, نہ رہائش کا مطالبہ کیا ہے. میرے نام سے اگر کوئی تیسرا آدمی بات کرتا ہے تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. جو ایجنٹ کوئی دلال مجھے لے کر کے اگر کوئی بڑی سی بڑی خواہشات کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ میرے علم میں نہیں ہے. انی بری مما یعملون, وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس سے میں بری ہوں. لیکن جو مجھ پر الزام لگانے میں بہت جلد بازی کرتے ہیں ان علماء کو بھی قیامت کے دن جواب دینا ہوگا. سوشل میڈیا پر جتنے لوگوں نے میرے نذرانے کو لے کر کے, میرے مہنگے پن کو لے کر کے گفتگویں کی ہیں, ان کی سب شکایتیں میں بارگاہ مصطفیٰ میں رکھتا ہوں. مدینہ شریف جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, آقا آپ کا یہ ادنا غلام, آپ کے دربار کا کتا دن رات سفر کر رہا ہے. میں 36 گھنٹے 40 گھنٹے سفر کر رہا ہوں. مہینہ ہو گیا میں اپنی ماں سے ملاقات نہیں کر پا رہا ہوں. یہ ساری چیزیں معلوم ہیں. میں یہ شیئر نہیں کرنا چاہتا, دل دکھ رہا ہے. اور یہ سوشل میڈیا پر گند جو پھیلائی جاتی ہے اس کو لے کر کے میں کہیں نہیں بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں شکایت رکھتا ہوں کہ میرے متعلق بغیر کسی تحقیق کے اس طرح کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں. 1 2 نہیں, میں کم از کم 40 جلسے آپ کے سامنے ایسے رکھ سکتا ہوں جہاں ٹکٹ بھی میں نے اپنے پیسے سے بنائے ہیں, ہمارے ہاں کے خرچے سے بنے ہیں. نذرانہ تو دور کی بات ہے, ٹکٹ جانے آنے کے ہماری جانب سے یہ کیے گئے ہیں. ہم اس کے بھی مطالبے پر نہیں رہتے ہیں. بس میرے پاس وقت کی گنجائش ہے تو میں ہر جگہ پہنچنا چاہتا ہوں. کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ شہر جاتے ہیں, ایئرپورٹ جہاں ہیں وہاں جاتے ہیں. ایئرپورٹ سے اتر کر کے میں تقریباً 21 گھنٹے کا سفر کیا ہوں بائی کار. جس طرح سے بھی آئے ہیں میری کمر اب جواب دے چکی ہے. میں بیلٹ لگا کر کے گھومتا ہوں. ساری چیزیں میری اس عمر کی بات کر رہا ہوں. ان تمام باتوں کے بعد پھر اگر یہ تہمت لگتی ہے تو دل کو تکلیف ہوتی ہے. آج مجھے یہ وضاحت نامہ لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہونا اسی لیے پڑا کہ لوگوں میں انتشار نہ پھیلائیں. میں اس خانقاہ کا بھی بڑا ادب کرتا ہوں. اور جو خطیب صاحب نے اعلان کیا ہے, میں بالمشافہ ان سے میری کبھی ملاقات نہیں. ہو سکتا ہے ان کا قصور صرف یہ ہے کہ جہالت کی بنیاد پر انہوں نے ایسا کہا ہو, لیکن خدا را انتشار پھیلانے سے پرہیز کریں. اللہ کریم ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں ایک اور نیک رکھے. قرآن کی آیت ہے, مولا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو, جب تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کر کے آئے اس کی تحقیق کر لو, ورنہ انجانے میں جہالت میں تم شرمندگی نہ اٹھانا پڑے تمہیں اور تم شرمندہ ہو جاؤ گے.
میں ساری تفصیلات اس کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہوں. جتنی گفتگو صاحب سجادہ سے ہوئی ہے وہ بھی اس کے ساتھ کلپ کے ساتھ میں رکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز عوام میں اس بات کا خلاصہ ہو جائے. یہ بھی کہتا ہوں سوشل میڈیا پر جو یوٹیوب چینلز چلانے والے لوگ ہیں ان کو بھی تنبیہاً میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آپ صرف ویوز کے چکر میں میرے متعلق جتنے گھناؤنے تھمنیل بناتے ہیں، ایک بات یاد رکھو، قیامت کے دن تمہیں بھی جواب دینا ہوگا. اللہ کریم کی بارگاہ میں تمہیں بھی جواب دینا ہوگا. جھوٹی تہمتوں کے ساتھ، جھوٹے بہتانوں کے ساتھ جو تھمنیل لگاتے ہیں، 51,000 روپے مانگا، 2.5 لاکھ روپے مانگا، 1 لاکھ روپے مانگا، اس سے دین کا نقصان ہے. جن لوگوں کے جذبات ہمارے سے جڑے ہوئے دین کے لیے، ان کو ٹھیس پہنچا رہے ہو، ان سب کا گناہ تمہارے سر پر جائے گا. اور اللہ کریم کی بارگاہ میں بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھنا، اگر آپ نے اس سے سچی توبہ نہیں کی تو اللہ کی پکڑ جلدی آئے گی. دنیا میں بھی برباد ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. یہ سارے یوٹیوب چینلز کے لیے بھی میں بات کرتا ہوں، بنا تحقیق کے کوئی تھمنیل نہ لگائیں ورنہ دین کا بہت بڑا نقصان ہے جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.